نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما. ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر ایک دن شاد ہوتے ہیں. محترم و مکرم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام. میرے عزیز ساتھیوں، جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں اس موضوع پر انصاف بھی کر سکوں گا یا نہیں، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. معزز سامعین، استاد اور طلبہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں. اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا. اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں استاد کا اتنا بڑا مقام ہے. اگر استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سنیے. استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے. استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کا ہیرا بنا دیتا ہے. استاد وہ چراغ ہے جو تاریخ دانوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے. استاد وہ ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے پورے معاشرے کو معطر کر دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ استاد کے بارے میں فرمایا کہ میرے حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرے روحانی باپ یعنی استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں. معزز سامعین، سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم قرار دے کر استاد کو سب سے اعلیٰ بنا دیا. بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی، سورج کو چمک کی، روح کو جسم کی، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. استاد ہمیشہ اپنے طالب علم کے اچھے مستقبل کا سوچتا ہے، اور طالب علم کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے استاد کی ہر بات کو مانے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے استاد کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ میرا استاد ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے. میں اپنے اساتذہ کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کی لمبی عمر اور اچھی صحت کے لیے دعا گوں. آمین. استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول ہوتے ہیں. جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، ان کی تدریس سے پتھر پگھل جاتے ہیں. معلم البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Arsh Tahir for English speech, please come on the stage. بھائی دیکھیے ان کا Arsh Tahir, please come on the stage. آپ کی جانب سے محمد عارف عرف چننے بھائی کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے. لوہا جتنا دبتا ہے اتنی ہی طاقت بڑھتا ہے، سونے کو جتنی آگ لگے اتنا ہی پرخر نکھرتا ہے،
سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا. ندیوں سے آدھر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا. اور ہم آدم کے بیٹے ہیں کی سوچ رسول ہوگا. ہر سنکٹ کا حل ہوگا, آج نہیں تو کل ہوگا. دھنیہ واد.